ایک ریسرچ کے مطابق لڑکی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک شام لندن کے ایک نواحی علاقے میں ایک عرب پتی اپنے کتے کے ہمراہ واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور پورے 3 فائر کر کے کتے کو مار ڈالا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیرت اور صدمے سے 2-4 انگریز بولا۔ تمہاری وائف نے مجھے $5000 دیے تھے اور کہا تھا کل دس سن آف بچ۔ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاکستانی کو گلے لگا کر بولا، میں زندگی بھر تمہارے انگلش ٹیچر کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لڑکی، آج میری آنکھ کا آپریشن ہے۔ لڑکا، پتا ہے۔ لڑکی، آئی لو یو۔ لڑکا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپریشن کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو صرف اس کا باپ ہی کھڑا تھا۔ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ باپ، تم کو نہیں پتا کہ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ باپ، مذاق کر رہا ہوں، وہ کمینہ سموسے لینے گیا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا، ابو پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ بیوی اپنے شوہر سے، تم تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد مجھ سے بہت پیار کرو گے۔ شوہر بولا، بیگم اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک چوہے کے لیے ایک طرف کیک اور دوسری طرف چوہیا رکھ دی۔ چوہا فوراً کیک کی طرف لپکا۔ دوسری دفعہ کیک کو بدل کر روٹی رکھی تو چوہا پھر سے روٹی کی طرف لپکا۔ اس طرح کافی مرتبہ مختلف کھانے بدل بدل کر دیکھے گئے۔ چوہا ہر بار کھانے کی طرف ہی بھاگتا۔ پروفیسر، بس ثابت ہو گیا کہ بھوک ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں آخری بینچ سے پپو کی آواز آئی، سر ایک دفعہ چوہا بدل کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی ہو۔ ایک بندہ نا گٹر سے باہر بندوق پھاڑ کے کھڑا ہے۔ میں کیا ہے کہ بندہ ڈڈو گالاں کاٹ کے چلا گیا۔ جدو بھی دیکھو نا دربار دے لنگر کھا رہا ہوں، میں کہ یار تینوں سب تو پہلے کیوں پتا لگ جاتا؟ کہندا میں دربار سبسکرائب کیتا ہوا ہے۔ ایک بلڈنگ میں وائی فائی لگا ہوا تھا اوپن۔ میں گزرا تو 10 لوگ بیٹھے تھے وہاں، وائی فائی یوز کر رہے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اچانک سے انہیں چھیڑنے کے لیے کہا، یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ادھر انٹرنیٹ فری لگا ہوا ہے یا تم لوگ؟ فرض کریں اگر دل کا نام کچھا ہوتا تو ڈائلاگ کیسے چینج ہوتے؟ آپ نے میرا کچھا چرا لیا۔ دیکھو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا کچھا چھوٹا نہ کیا کرو۔ بیرون ممالک میں لڑکوں کی شادی کے لیے صرف لڑکی کو راضی کرنا پڑتا ہے تے ایتھے ٹبر تے ٹبر راضی کرنے پیندے نے۔ پپو راضی تے چاچی رس گئی، چاچی راضی تے ماسی رس گئی۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا، 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا۔ ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا، بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ بابا جی، آپ اس کی ٹیبل پہ سگریٹ، بیئر، پیسوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن بیٹا آیا تو ٹیبل دیکھی، پیسوں کی گٹھری اٹھا کر جیب میں رکھی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا جی اس نالائق نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا۔ بابا جی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا۔ بابا جی نے کنوارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا۔ بابا جی کہتے ہیں، کنوارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں، شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کنوارے خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کنوارے رات میں۔ سردار کے پیٹ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے بولا، سردار مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی، ارے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار،
تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ مریض: ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو دعا پرچی پہ لکھ کے دی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصلہ بادی ڈاکٹر: لو دسو۔ ماما وہ تو میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا بھی ہے کہ نہیں۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں، اور جو شخص یہ مقابلہ جیتا تھا پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میری بیوی سو رہی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ کے کان میں کتنے سوراخ ہیں؟ کہنے لگی ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس کے علاوہ بھی کہنے لگی اتنے سوراخ کروائے ہوئے کانوں میں، سنتی پھر نہیں آپ۔ ایک دوست شیخ سے: یار شیخ پانی تو پلا۔ شیخ: یار آج میں سوچا تو پیزا یا برگر کھلاؤں۔ دوسرا دوست رامجی سے: کیا؟ شیخ: پانی آیا منہ میں؟ ہاں یار۔ شیخ بولا چل پھر وہی پی لے۔ ایک اسکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کو جوتے پہنا رہی تھی۔ جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا۔ 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جب ٹیچر اس سے بھی جوتے پہنا چکی تو بڑے سکون سے بولا یہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی۔ جوتا اتار کر کمر سیدھی ہی کی تھی کہ بچہ پھر سے بولا یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مس، لیکن امی نے کہا تھا کہ آج تم پہن جاؤ۔ بیوی نے میسج کیا آفس سے آتے ہوئے 2 کلو ٹماٹر 1 کلو آلو لیتے آنا، اور لیلا ہیلو بول رہی ہے۔ شوہر کا جوابی میسج آیا یہ لیلا کون ہے؟ بیوی کا میسج کوئی نہیں، بس چیک کر رہی تھی تمہیں میرا میسج ملا ہے کہ نہیں۔ اچھا جب میں 19 سال کا تھا تو 25 سال والوں کی شادی ہو جاتی تھی، میں ہوں 25 کا ہے تو 19 والے ہون لگ گئے۔ کوئی تو ہے جو مسلسل اپنی دعاؤں میں مانگ رہا ہے، ورنہ ابھی تو میری چھوٹی موٹی منگنی ہو گئی ہوتی۔ شیخ دکاندار سے: بھائی صاحب 1 روپے کا ایزی لوڈ کرنا۔ دکاندار غصے سے: 1 روپے کے لوڈ سے کس کو کال کرنی ہے؟ شیخ: کال تو کسی کو نہیں کرنی، بس ایسے ہی پیسے اڑانے کی عادت ہے۔ ڈاکٹروں سے درخواست ہے کہ جب کوئی جج بیمار ہو تو اس کو دوا دینے کی بجائے اگلی تاریخ دے دیں، عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستانی لڑکیاں دنیا کی واحد لڑکیاں ہیں جن کے بال گولڈن، چہرہ سفید اور پاؤں کالے ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد دلہا دلہن کی گاڑی ابھی 10 فٹ ہی چلی تھی کہ دلہن نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ماں باپ کی طرف دوڑی۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، حتیٰ کہ مووی بنانے والے کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ دلہن کے باپ نے پریشان ہو کر پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ دلہن: کچھ نہیں ابو، وہ موبائل چارجر بھول گئی تھی۔